السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک بہت اہم موضوع جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل میں ڈالا بڑے عرصے سے اس پہ بات کرنے کے لیے، وہ ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں۔ یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، بہت ہی اہم معاملہ ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں، یہ ایک امانت ہے اللہ کی، بہت بڑی امانت ہے۔ دیکھیں، پوری زندگی انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیزائنڈ ہے۔ انسان دنیا میں ایسے تو نہیں آ جاتا۔ انسان اگر تفکر کرے، غور کرے، جو اللہ تعالیٰ بار بار اس پہ زور دیتے ہیں قرآن کے اندر کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کس چیز سے تخلیق کیا؟ من نطفہ، ایک پانی کی بوند سے۔ یہ انسان کی تخلیق کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ خلقہ فقدرہ، اللہ نے اس کو تخلیق کیا، پھر اس کی تقدیر بنائی۔ ایک تقدیر ہے ہم سب کی، ہمیں ایمان ہے تقدیر پر۔ ہم سب کی تقدیر ہے، میں نے کتنا زندہ رہنا ہے، میرے لکھا ہوا ہے، میں اس کو آگے پیچھے کر ہی نہیں سکتا۔ میرا مال کتنا آئے گا، مجھے رزق کتنا ملے گا، میری سانسیں کتنی ہیں، میرے والدین کون ہیں، میرے عزیز کون ہیں، رشتہ دار کون ہیں، میرا رنگ کیا ہے، میری شکل کیسی ہے، میرا قد کتنا ہے، یہ سب تقدیر ہے، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں میری، وغیرہ وغیرہ۔ زندگی میں کیا ہونا ہے، کس کو بیماری آنی ہے، کس کو بیماری نہیں آنی ہے، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں۔ یہ بہت سٹرونگ ایمان ہے انسان کا۔ اللہ نے رزق کو تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، وزڈم ہے۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نکلنے کا راستہ تو آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو موت دیں گے جب وقت مقرر ختم ہو جائے گا یا وقت مقرر آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں لے جائیں گے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہیں گے اس کو دوبارہ قبر سے نکال کے کھڑا کریں گے، حساب کتاب لیں گے۔ تو یہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک ڈیزائن ہے۔ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ جو لائف ٹائم ہے، درمیان میں زندگی کا وقت ہے، یہ ایک مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دیا۔ ہم یہاں کھانے پینے کو مقصد بنانے کے لیے نہیں آئے۔ کھانا پینا ضرورت ہے، زندگی تو ہے، مقصد ہے زندگی تو نہیں ہے۔ بدقسمتی سے انسان بالکل اس کو مقصد حیات بنا کر، مقصد زندگی بنا کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ صبح شام اس کو یہ فکر ہوتی ہے میں نے کھانا کیا ہے، دوپہر کو کیا کھانا ہے، رات کو کیا کھانا ہے، ویکنڈ پہ کہاں کھانا ہے، کس ریسٹورینٹ میں کھانا ہے۔ کچھ لوگ بہت فوڈی ہوتے ہیں، بہت ان کو شوق ہوتا ہے کھانا کھانے کا۔ ٹھیک ہے، کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ٹیسٹ بڈز دیے ہیں، کھانا انسان انجوائے کرتا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، لیکن دیکھو اسراف مت کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی اس نعمت پر حرام مت کھانا، اعتدال کے ساتھ کھانا جیسا حدیث میں آیا ہے، اپنی صحت کا خیال کرنا۔ اس کو مقصد ہے زندگی مت بنانا۔ کھانے پینے سے جو انسان کو انرجی ملتی ہے، اس انرجی کو انسان کو استعمال کرنا ہے، کچھ ایکشنز کے لیے، کچھ اعمال کے لیے۔ اس دنیا کے اندر مجھے کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے، زمین پر اللہ کا خلیفہ بنایا ہے۔ کچھ ٹاسکس میرے ذمہ سونپے گئے ہیں، مجھے رسپانسبلٹی دی گئی ہے کچھ کام کرنے کی، کہ میں دیکھوں، اپنے ارد گرد دیکھوں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، میں ظلم کو روکوں، مظلوم کی مدد کروں، ظالم کو اس کے ظلم سے روکوں، اس کو سمجھاؤں۔ اور ظلم مار پیٹ تو صرف نہیں ہوتی ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے یہ ظلم ہے، کوئی ناانصافی کر رہا ہے یہ ظلم ہے، کوئی کسی کی بے عزتی کر رہا ہے یہ ظلم ہے،
کوئی کسی کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے، یہ ظلم ہے. دیکھیں کسی کے بارے میں ایسا گمان نہ رکھیں، دیکھیں جھوٹ مت بولیں، دیکھیں یہ غریب ہے اس کی مدد کرتے ہیں، رائٹ. یہ کام ہے، یہ امر بالمعروف ہے، یہ نہی عن المنکر ہے. یا اچھائی کا ساتھ دینا، اچھائی کے بارے میں لوگوں کو بتانا، برائی سے روکنا، یہ میرا کام ہے. خود بھی سب سے پہلے اس پہ کھڑا ہوں اور اپنے ارد گرد بھی اس چیز کو عام کروں، اس کو بتاؤں، اس کو پھیلاؤں. یہ ہم سب کے کام ہیں اور اس کے اندر بہت تفصیل ہے، ٹاسکس ہیں. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ایک مقصد کے تحت اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کے کام ہے، اور اس پورے ڈیزائن کا حصہ ہے اولاد ایک نیکسٹ جنریشن ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داری دی ہے، رسپانسبلٹی دی ہے، ہم بھی کریں، اور پھر ظاہری بات ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے. تو ہم ایسے لوگ تیار کریں جو اس ذمہ داری کو ہم سے سیکھ سکیں، ہم ان کو پاس آن کر سکیں، اور وہ پھر اس کام کو ہم سے لیں اور وہ کریں، پھر وہ اسی کام کو آگے پھیلائیں. اینڈ دس کنٹینیوز انٹل دا اینڈ آف ٹائم. یہ چیز چلتی رہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اور جب ہم لوگ تیار کریں گے اس کام کے لیے، اس نیکی کے کام کے لیے، اس انصاف کے پورے معاشرے میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے، اللہ نے جو ہمیں ذمہ کام دیے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے لوگ تیار کریں گے، تو وہ جو کام کریں گے اس کا اجر ہم کو مرنے کے بعد ہماری قبر میں ملے گا، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. تو وہ جو جنریشن تیار کرنا ہے، اس جنریشن کو تیار کرنے میں جو سب سے پہلے لوگ تیار ہم کر سکتے ہیں ہماری اولاد ہے. اللہ نے اولاد کو ہمارے سورٹ آف ہماری ملکیت میں دیا ہے ٹو اسٹارٹ وتھ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا بچہ ہوتا ہے، کہتے ہیں میرا بچہ. تو میرے بچے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرا ہے، از مائن. آف کورس جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، جب وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بلوغت کے بعد اب وہ میری ذمہ داری سے ایسا نکل گیا. اللہ یہ کہ وہ لڑکی ہو، لڑکی اس وقت تک میری ذمہ داری رہتی ہے، میری رسپانسبلٹی رہتی ہے، جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی، اور پھر وہ اپنے ہسبینڈ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. لڑکیاں تو ہمارے دین کے اندر، ہماری ٹریڈیشن میں دے آر لائک کوئنس. وہ تو ملکہ ہیں، ان کا خیال کرنا ہے. یہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ لڑکیوں کو اتنی عزت دی ہمارے دین نے کہ تو سب کو کہا گیا مردوں کو تم خیال کرو ان پھول جیسی بچیوں کو، ان کا تم ذمہ دار ہو ان کے. تو اینی وے بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو ہم جنریشن کو تیار کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم لوگ تیار کرنے کی بات کر رہے ہیں جو اس ٹاسک کو لے کر آگے جا سکیں. ان میں سب سے پہلے تو ہماری اولاد ہے، اس کے بعد اور لوگ ہو سکتے ہیں. وہ پھر ایک ایکسٹینڈڈ سرکل آف انفلوئنس ہوگا ہمارا. ایک ہمارا کلوز سرکل آف انفلوئنس ہے، ایک ایکسٹینڈڈ سرکل آف انفلوئنس ہے، اور ایک جگہ جا کے ہمارا انفلوئنس ختم ہو جاتا ہے. اور جہاں ہمارا انفلوئنس ختم ہو جاتا ہے، وہ ہمارا سرکل آف کنسرن آ جاتا ہے ہمارے پاس، کہ یہ میرا کلوزر سرکل آف انفلوئنس میری اولاد. بائی دا وے ان این آئیڈیل سینیریو، ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی بھی اس کا ایک کلوزر سرکل آف انفلوئنس ہے، اور اولاد. اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا گریٹر سرکل آف انفلوئنس ہو سکتا ہے میرے اسٹوڈنٹس ہوں، میں پڑھاتا ہوں، یہ میرا ان کے اوپر انفلوئنس ہے، رائٹ. میں کچھ کہہ سکتا ہوں. ٹریڈیشن ہماری ایسی ہے، ہماری ٹریڈیشن میں استاد شاگرد کا رشتہ اتنا سیکرڈ رشتہ ہے. استاد شاگرد سے محبت کرتا ہے، شاگرد استاد کی عزت کرتا ہے. ٹریڈیشنلی بدقسمتی سے ساری ٹریڈیشن ہم کھو رہے ہیں. استاد شاگرد کا رشتہ ختم ہو رہا ہے، ایون اولاد والدین کا رشتہ ختم ہو رہا ہے. تو یہ میرا گریٹر سرکل آف انفلوئنس ہے. اور پھر میرا ایریا آف کنسرن ہے. مجھے کنسرن ہے اپنے بہن بھائیوں کو، مجھے کنسرن ہے. میرے والدین کا مجھے کنسرن ہے. میرے رشتہ داروں کو مجھے کنسرن ہے. میرے دوست احباب کا مجھے کنسرن ہے. بلکہ ساری امت کا، ساری دنیا کا مجھے کنسرن ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ایسے کام کریں جو ان کو دنیا آخرت دونوں میں فائدہ دے. میرا کنسرن ہے، ہر انسان میرا کنسرن ہے. لیکن وہ میرا انفلوئنس نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا. کیا کروں؟ سمجھا سکتا ہوں، شاید موقع محل کی مناسبت سے کچھ بتا سکوں، کچھ اشارتاً
کچھ ڈائریکٹلی کچھ انڈائریکٹلی ایسے ہی کر سکتا ہوں نا, وہ کنسرن ہے میرا, اور کم از کم ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں. میں دنیا کے ادر سائڈ آف دا گلوب جو ہے جو لوگ ہیں ادھر تک تو ان کو بتا بھی نہیں سکتا, نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی کیا بات کروں, تو ان کے لیے دعا کروں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے, اللہ ان کو بھی نیک بنا دے, اللہ ان کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے جو دنیا آخرت میں ان کے لیے فائدہ ہو, ان کو بھی ایمان کی دولت دے دے, ان کو بھی سمجھ دے دے. تو یہ ہے کرنے کے کام. تو شروع کریں گے اولاد سے. پلیز اولاد کو سمجھے, اولاد کیا ہے. اولاد اللہ نے ہم کو ایک ایسے لوگ دیے ہیں جن کو ہم تیار کر سکتے ہیں اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ اولاد اللہ نے ہم کو امانتاً دی ہے. یہ ہماری امانت ہے اللہ کی طرف سے, ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی طرف سے, ایک ٹرسٹ ہے جس کو پریپیئر کرنا ہے ہم کو. اللہ نے اولاد اسی لیے دی ہے کہ اے میرے بندو, تم اس اولاد کو اس کام کے لیے تیار کرو جس کام کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا. لیکن اگر مجھے ہی نہیں پتا کہ میں نے کام کیا کرنا ہے دنیا میں, تو پھر میں اپنی اولاد کو کیسے تیار کروں گا. اور یہی پرابلم ہو رہی ہے. پرابلم یہی ہو رہی ہے دنیا میں کہ وی ڈونٹ نو وائی آر وی ہیئر ان دس ورلڈ. میرا مقصد زندگی کیا ہے. تو اس لیے جب مجھے اپنا مقصد زندگی ہی نہیں پتا, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا مقصد زندگی ہے کہ میں بہت مال کماؤں, بہت زبردست گاڑی چلاؤں, محل میں رہوں, میرا ایک نام ہو, سٹیٹس ہو, لوگ میرے آگے پیچھے چلیں, میری ہر جگہ سے ہو, میرے لیے دروازے کھولے جائیں. ہر بندے کا ایک اپنا گول ہے زندگی میں کہ یہاں مجھے پہنچنا ہے, یہ میری لمٹ ہے, یہ مجھے اچیو کرنا ہے. تو جب میرا گول مقصد یہ ہے تو آف کورس میری اولاد پیدا ہوگی, میں بھی اس کو بھی اسی کام پہ لگاؤں گا. اس کو بھی میں یہ سوچوں گا کہ اچھا اس کو میں کس اسکول میں بھیجوں کہ اس کے گریڈ سب سے اچھے آئیں, اور جب اس کے گریڈز اچھے آئیں گے تو پھر وہ ایک بہترین کالج یونیورسٹی میں جائے گا. پھر اس یونیورسٹی جب گریجویٹ کرے گا تو یہ اتنی ٹاپ ناچ یونیورسٹی ہے, اس کو اتنی زبردست جاب ملے گی, اتنی جاب ملے گی تو اتنے پیسے کمائے گا, اتنے پیسے کمائے گا تو یہ ایک زبردست زندگی ہوگی. جو ہم نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا وہی مقصد میں اپنی اولاد کے لیے سامنے رکھا. یہ تو بڑا نیچرل چیز ہے جو کہ ہو رہی ہے. تو اٹ آل سٹارٹس ود, یہاں سے شروع ہو رہی ہے بات کہ میں خود ہی نہیں سمجھ رہا کہ میں نے کیا کرنا زندگی میں. تو بھائیوں بہنوں بچوں بچیوں, زندگی کے مقصد کو سمجھیے, مال کمائیے, کھانا کھائیے جو آپ کو پسند ہے, حلال ہونا چاہیے, مشروبات پسند ہے, اچھے کپڑے انسان کو پسند ہیں, اچھی گاڑی انسان کو پسند ہے, اچھی لیونگ انسان کو پسند ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. شریعت نے ان سب کو جائز قرار دیا ہے, لیکن not at the cost of the responsibility that we have been given by Allah. اس کے کاسٹ پر نہیں, جو ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے اس کے کاسٹ پر نہیں, اس ذمہ داری کو سامنے رکھیں. یعنی اپنے آپ کو لمٹ کریں. ایسا نہ ہو میں زندگی میں بس پیسے ہی کماتا چلا جاؤں, 10 کے 20, 20 کے 40, 40 کے 80, 80 کے 160. یعنی دس از مائی گول کہ میں زیادہ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس کھلے جا رہے ہیں. ایک بینک اکاؤنٹ میرا اس ملک میں ہے, ایک میرا اس ملک میں, ایک میرا اس ملک میں ہے. ہاں, ایک پراپرٹی ادھر ہے, ایک ادھر ہے, ایک ادھر ہے, ایک ادھر ہے. ایک میرا ہالیڈے ہوم ہے, ایک میرا یورپ میں ہے, ایک میرا یو ایس میں ہے, ایک میرا آسٹریلیا میں, ایک میرا کینیڈا میں ہے. اور آج میرا انتقال ہو جائے تو وہ بھی رہ جائے, وہ بھی رہ جائے, وہ خالی پڑے رہ جائیں گے. کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں یورپ کے کسی اکاؤنٹ میں, مڈل ایسٹ کے کسی اکاؤنٹ میں, اور ایسے اکاؤنٹ اس میں ملینز پڑے ہوئے ہیں, اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کی اولاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے والد کے بینک اکاؤنٹ ایک یورپ میں بھی کھلا ہو. آپ سوچیں, اس بندے نے ساری زندگی محنت کر کے ملینز آف ڈالرز شاید کسی یورپ کے بینک اکاؤنٹ میں جا کے جمع کیے ہوئے ہیں, اور اس کے انتقال کے بعد اس کے کسی وارث کو اس بینک اکاؤنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. امیجن, نہ اس کے اپنے فائدے میں آئے, نہ اس کی اولاد نے بعد میں اس سے فائدہ اٹھائے. اب اس سے زیادہ کیلامٹی ہو سکتی ہے؟ اب سوچئے, زندگی بھی ضائع, آخرت بھی ضائع, خسرت دنیا والآخرہ, دنیا کا بھی نقصان, آخرت کا بھی نقصان. تو پلیز پہلے اپنے مقصد حیات کو سمجھیں, اور جب انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھ جائے گا تو بڑا نیچرل یہ بھی ہوگا, بڑا آٹومیٹک ہوگا کہ میں اس کو پاس آن کرنا چاہوں گا اپنی اولاد میں.
اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے ایریا آف انفلوئنس میں، کہ دیکھو تم بھی کرو، اور پھر اولاد کی جو تربیت ہے اس کے مطابق شیپ اپ ہو جائے گی، اس کے مطابق ٹیون اپ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اپنے اگلے کچھ ایپیسوڈ جس پہ ہم بات کریں گے اولاد کی تربیت پہ. تھوڑی تمہیدی بات تھی کہ سمجھے تو صحیح کہ اولاد کی تربیت ہوتی کیا ہے، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بیس کیا ہونی چاہیے. یہ امانت ہے اللہ کے طرف سے ہمارے پاس، اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے کہیں. پوچھ ہوگی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب لوگ ذمہ دار ہو، تم میں سے ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں بتائیے کہ ان کا کیا شرعی حکم ہے. اچھا، بیسیکلی یہ شوال کے نفلی روزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کئی احادیث کے اندر شوال میں 6 نفلی روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر او کما قال، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 اس کی اتباع 6 شوال کے 6 روزوں سے کی، اس نے ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے ساری عمر کے روزے رکھے. بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے لیے اس جیسی 10 لکھی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اصول یہ ہے کہ ایک نیکی کرو آپ کو 10 گنا ثواب ملے گا. اسلامی سال میں میکسیمم 360 دن ہو سکتے ہیں، یعنی اگر ہر مہینہ 30 دن کا ہو، 31 کا تو نہیں ہو سکتا اسلامی سال، چاند کا جو مہینہ ہے لونر ایئر، تو 30 × 12 360، اور کچھ مہینے 29 کے بھی ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے. لیکن وہ بھی ایک اصول ہے کہ اگر 29 کا روزہ ہو اور اس میں اگر آپ مثال کے طور پہ 29 دن کوئی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر 29 دن کوئی نیکی کرتا رہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر 30 کا ہوگا تو 30 کروں گا، تو اس کو بھی 30 دنوں کے نیکی کا ہی ثواب ملتا ہے. تو یعنی 29 بھی آپ 30 کاؤنٹ کریں تو 30 × 12 30 × 12 is 360 360 بنتے ہیں. تو پہلا اصول کیا تھا کہ ایک نیکی کرو تو 10 اس جیسی ملیں گی. 30 روزے ہم نے رکھے رمضان میں، اور اس کے رمضان کے بعد فالو اپ کیے 6 شوال میں، تو ہو گئے 36 روزے. تو 36 × 10 360. تو اس کو اگر وہ رمضان کے 30 روزے رکھے یا 29 روزے رکھے، وہ 30 ہی، جیسے میں نے کہا 29 30 ایک ہی بات ہے، اس کو 30 ہی کا اجر ملے گا. اگر 29 بھی رمضان ہو گیا تو اس نے شوال کے 6 نفل روزے رکھ لیے، تو چونکہ 36 ٹوٹل ہو گئے تو اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے. اللہ کی یہ رحمت ہے. اور ہر سال یہ کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے پوری عمر اس نے روزے رکھتا رہا. قیامت کے دن وہ اٹھے گا جیسے اس نے صوم الدہر رکھا ہے، ساری عمر کے روزے رکھے ہیں. کیا عجیب شان ہوگی اس بندے کی. تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نوازنا چاہتے ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے اور رکھ لیے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری عمر روزے رکھتا رہا. تو یہ کانسیپٹ ہے. اب یہ روزے کب رکھنے چاہیے، اس کے بارے میں بہت ساری فقہا کی رائے ہیں. ایک چیز جس پہ اجماع ہے، جس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، کہ پہلی شوال کا روزہ نہیں رکھ سکتے، جو کہ عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے. اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. 5 دن ایسے ہیں جس دن روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے. پہلی شوال، 10 ذوالحجہ جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور اس کے بعد مسلسل 3 دن یوم تشریق کے 11 12 13. تو پہلی شوال عید، 10 ذوالحجہ عید، اور پھر 10 ذوالحجہ کے بعد جو اگلے 3 مسلسل دن ہیں 11 12 13 جو یوم تشریق ہیں، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، یہ گناہ ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں. تو پہلی شوال کو روزہ نہ رکھنا حرام ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد اس حدیث کی فضیلت لینے کے لیے
کیسے روزے رکھے جائیں؟ بیسکلی جو سارے اختلافات بھی ہیں وہ بھی مستحب اور غیر مستحب کے اختلافات ہیں کہ کیا 2 سے شروع کر دیں اور مسلسل رکھیں، 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 اور 7 6 روزے، کیا یہ مسلسل رکھیں، کیا ان کو متفرق رکھیں، ان کو الگ الگ کر کے رکھیں، 2 کا رکھ لیا، 5 کا رکھ لیا، 10 کا رکھ لیا، 15 کا رکھ لیا، 20 کا رکھ لیا، 25 کا رکھ لیا، یہ بھی ہے۔ بلکہ کچھ نے تو اس کو مستحب کہا ہے کہ اکٹھے نہ رکھیں تاکہ مشابہت نہ ہو جائے رمضان کی، کچھ نے یہ بھی کہا ہے۔ تو یہ سارے اقوال ہیں، لیکن سب جیسے میں نے کہا کہ what is better، مستحب کیا ہے، اس کے اقوال ہیں، لیکن کسی طریقے سے بھی رکھ لیں، اس کو اکٹھا رکھنا چاہیں 2 شوال کے بعد اکٹھا رکھ لیں، اس کو سپلٹ اپ کرنا چاہیں سپلٹ اپ کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ رکھ لیں۔ لیکن اگر نہیں رکھیں تو ایز سچ کوئی گناہ تو نہیں ہے، استحباب ہی ہے، مستحب چیز ہی ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، کچھ فقہا کے نزدیک یہ روزے رکھنا مکروہ ہے، تو بیسیکلی وہ جو فقہا کی رائے جن لوگوں نے یہ سمجھی ہے کہ انہوں نے اس کو مکروہ کہا ہے، تو انہوں نے ایز سچ مکروہ نہیں کہا، انہوں نے اس کو فرض واجب سمجھ کے رکھنے کے طور پہ اس کو مکروہ کہا ہے۔ یا کچھ نے پہلی شوال کو رکھنے کو حرام کہا ہے، یا یعنی مکروہ تحریمی کہا ہے، یعنی بہت غلط بات کر رہا ہے، حرام چیز کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کانٹیکس میں فقہا نے ایسی باتیں کی ہیں۔ تو یا پھر کچھ ایسے اقوال ہیں جو بہت ہی کمزور ہیں، جس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے ان فقہا سے، کسی نے بس ان کی طرف سے بات بنا دی۔ جو مشہور بات ہے، جو ایک جنرلی ایکسیپٹڈ بات ہے، وہ جنرلی ایکسیپٹڈ بات یہ ہے، چونکہ حدیث ہے اور بہت صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی اسی طرح سے ملتی جلتی روایت موجود ہے، تو چونکہ روایات موجود ہیں تو ان کو جو مشہور بات یہی ہے کہ ان روزوں کو رکھنا چاہیے۔ تو ابھی بھی شوال ہے، جب کہ آپ یہ بات سن رہے ہیں تو ابھی بھی شوال ہے، اور ابھی بھی موقع ہے، جنہوں نے روزے نہیں رکھے شوال کے تو رکھنا چاہیں تو رکھ لیجئے، اس فضیلت سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ انسان جتنی بھی زیادہ عبادت بھی کر سکے۔ عبادت انسان کی روح کی غذا ہوتی ہے، نماز 5 وقت کی روزانہ، رمضان کے روزے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرے کرنا، ایکسٹرا عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، نفل روزے رکھنا، یہ سب روح کی غذا ہے، یہ روح کو مضبوط کرتی ہے ان کاموں کے لیے جو کہ انسان نے عبادات سے باہر نکل کر کرنے ہیں۔ جیسے انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، اپنے غصے کو قابو کرے، زبان قابو کرے، اپنے دل و دماغ، جذبات، احساسات کو قابو کرے، کچھ کام کرے، دین کی خدمت کے کام کرے۔ اس کی اسٹرینتھ کے لیے آف کورس آپ کو روحانی اسٹرینتھ چاہیے، اور روحانی اسٹرینتھ کے لیے عبادت چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرض کر دیا 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنی ہے کہ تمہاری روح اتنی مضبوط تو رہے کہ تم روزانہ کے کام کر سکو، لیکن اس کو جتنا بھی اسٹرینتھن کر سکے، جتنا بھی اس کو طاقتور کر سکے، جتنی عبادت انسان ایکسٹرا کر سکے، نفل کر سکے، اتنا اچھا ہے انسان کے لیے آف کورس، لیکن فرائض تک محدود نہیں کرنا چاہیے، یا عبادات تک محدود نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور اپنی معاشرت کو اچھا بنانا، معاملات ٹھیک رکھنا، اخلاقیات اچھے بنانا وغیرہ وغیرہ۔ پلیز اس کی محنت کریں، دین کی خدمت کے کچھ کام کریں۔ ایک اور سوال ہے کہ یہ جو 6 روزے ہیں شوال کے، کیا ہم جو رمضان کے قضا روزے رہ گئے ہیں اس میں 2 in 1 نیت کر سکتے ہیں کہ قضا روزے بھی ہو جائیں اور یہ شوال کے جو نفل روزے ہیں یہ بھی ہو جائیں؟ خاص طور پہ خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمارے جو منتھلی سائیکلز ہیں اس کی وجہ سے ہمارے روزے جو چھوٹ گئے ہیں، تو ہم شوال میں ان کی قضا بھی کر لیں اور اس کی نیت بھی کر لیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں وہی بات جو میں نے آپ کو پرنسپلی سمجھائی، اصولی بات، کہ 36 روزوں کا ثواب 360 روزوں کے برابر، 36 into 10 360۔ تو یہ تو 36 تو نہیں ہوئے روزے، رائٹ؟ وہ تو آپ نے اگر مثال کے طور پہ 5 روزے چھٹے آپ کے رمضان میں، یا 6 روزے چھٹے رمضان میں، تو آپ نے یہ 6 شوال میں رکھ لیے، تو یہ تو 30 ہی ہوئے، تو 30 into 10 تو 300 ہوتے ہیں، تو 300 کا ثواب ملا، اور صوم الدہر کا ثواب تو نہ ملا، سارے سال کے روزوں کا ثواب تو نہ ملا، رائٹ؟ تو یہ قضا الگ کیجئے اور شوال کے روزے نفل ان کو الگ رکھیے۔ ایک
تیسرا سوال اسی سے متعلق یہ ہے کہ پہلے کیا رکھیں، پہلے قضا رکھیں کہ پہلے شوال کے روزے رکھیں نفل؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ذہن میں آتی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے جو روزے چھٹ جاتے تھے رمضان کے، اس کو میں کمنگ ایئر میں شعبان میں رکھتی تھی، یعنی پورے ڈیلے کر کر شعبان میں روزے رکھتی تھی. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگلے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کی قضا کر سکتے ہیں. اگلے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کی قضا کر لینی چاہیے. ویسے تو اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن کر لینی چاہیے. تو یعنی وہ فلیکسیبل ہے. شوال تو شوال ہے، شوال تو بعد میں نہیں آئے گا. تو اگر کوئی قضا پلس 6 سارے شوال میں نہ رکھ سکے، آئیڈیل تو یہ ہے کہ قضا بھی کر لے شوال میں اور 6 روزے بھی رکھ لے شوال میں. بہت یہ سب سے آئیڈیل ہے. لیکن اگر کوئی اتنی طاقت نہ رکھے کہ وہ قضا بھی کرے اور شوال کے 6 روزے بھی رکھے، تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے شوال کے رکھ لیں گے، شوال تو شوال ہی رہے گا، اور اس کے بعد قضا آہستہ آہستہ کر کے پورے سال میں کر لیں اگلے رمضان آنے سے پہلے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ یہ سب سے بہتر جاننے والے ہیں. ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے، فقہا کے اقوال میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں deenfitrat@ardigital.tv پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.